لاہور میں رات گئے اور صبح سویرے موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شہر کا موسم ہو گیا ٹھنڈا ٹھار۔ شہر کا درجہ حرارت صبح سویرے 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ہلکی پھلکی دھوپ بھی نکل آئی۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہمارے پاس مائلڈ رین ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، جن میں خاص طور پہ میاں والی، خوشاب، سرگودا ڈویژن اور اسی طرح بکھر، لیا اور چنیوٹ میں یہ بارش ہے۔ ارلی مارننگ شروع ہونے والی بارش جو مین نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن پنجاب کا، پنڈی سے لے کے لاہور تک اس میں بارش ہوگی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے موسم میں تبدیلی کی نوید سنا دی۔ عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ بارشوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ پنجاب اور بلائی علاقوں میں 7 اکتوبر تک مزید بارشیں ہوں گی۔ بارشوں کے بعد موسم میں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ آج لاہور میں 35 سے 40 ملی میٹر بارش متوقع ہے۔ Like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al-Marsus. Pakistan is a country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابیاں سمیٹی۔ آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب کیا گیا۔ کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں، ان سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ مشترکہ تربیتی کورس سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا گھر گھر پانی کی بوتل پہنچانے کا حکم۔ پنجاب میں 5000 سے زائد بند واٹر فلٹریشن پلانٹس فنکشنل ہو گئے۔ مریم نواز کی زیر صدارت طویل اجلاس میں بڑے فیصلے۔ 25 اضلاع میں 31 دسمبر تک واسا کے قیام کا ہدف مقرر۔ پلیسر گولڈ پروجیکٹ سرکاری طور پر شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا کہ پلیسر گولڈ سے حاصل منافع پنجاب کی عوام کو ملنا چاہیے۔ پنک سالٹ کے پرانے کانٹریکٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی ملاقات میں شریک ہوئیں۔ وزیر اعظم نے پارٹی صدر کو بیرون ملک دوروں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال اور مذاکرات پر بھی تفصیلی بریفنگ دی۔ شہباز شریف آج ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ جاتی عمرہ میں نون لیگ قیادت کے درمیان 3 اہم ایشوز پر ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نون لیگ قیادت کا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیز فائر اور باہمی مشاورت سے مرحلہ وار اختلافات ختم کرنے پر اتفاق۔ میاں نواز شریف نے فلسطین میں قیام امن کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نے قائد نون لیگ کو آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور طے پانے والے معاہدے سے آگاہ کیا۔ کسی صوبے کے معاملات میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل۔ کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے معاملات میں مسلسل مداخلت کر کے آئینی اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے۔ جو ہر بات پر مرسو کرتے تھے وہ صوبائیت کارڈ کھیل رہے ہیں۔ آپ اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں یا مریم نواز کی مقبولیت سے خوف زدہ ہیں۔ پنجاب کے عوام پیپلز پارٹی کا منفی رویہ کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ لاہور کے اندر 2002 سے حکومت میں نئی اسکول نہیں بنائی ہے۔ میرے خیال سے آپ لوگوں کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہوگی لاہور میں، اس لیے شاید حکومت نے نئی اسکول 2002 سے تعمیر نہیں کری۔ لیکن ایئر لائن آپ لوگ بنانے لگے ہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ پی آئی اے اتنی اچھی چلا لیتے ہیں ہم، تو ظاہر ہے کہ ایئر پنجاب بھی ہونی چاہیے۔ لیکن 2002 سے ہم نے اسکول نہیں بنائی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پنجاب میں 1 کروڑ 10 لاکھ بچہ اسکول کے باہر ہے، سندھ میں 70 لاکھ بچہ اسکول کے باہر ہے۔ پاکستان میں 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے۔ سندھ میں صرف 27% بچے پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے سندھ سب سے پیچھے ہے۔ سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کا انڈس کانکلیو پنجاب گروپ کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب۔ کہا کہ 2019 کے بعد پاکستان کے ہیومن انڈیکس کے 6 پوائنٹس گر گئے۔
वफाक हमें दुनिया की महंगी तरीन गैस और बिजली बेच रहा है। गवर्नर्स बेहतर करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना होंगे। तालीम, सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में भारत और बांग्लादेश हमसे आगे निकल गए हैं। गंदम बहरान पर पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत का जवाब दे दिया। मरासला में बताया गया कि पंजाब हुकूमत के पास प्राइवेट गंदम का 22 लाख टन स्टॉक मौजूद है। सरकारी ज़खायर में भी 8,85,000 टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत का गंदम का 15 लाख टन शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए दरामद समेत दीगर और पंजाब हुकूमत का फीड के हवाले से बड़ा फैसला। गंदम को मुर्गियों के दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में तोसी कर दी। दफ़ा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक इतवार 2 नवंबर तक होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़रिए सदारत इजलास पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, सर्विस डिलीवरी और मरीजों की सहूलियात के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत ने कहा कि शोबा सेहत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम जारी रखेंगे। मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाएँ। HPV वैक्सीन कैचअप मुहिम इख्तिताम पजीर। पंजाब सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम में 90% कवरेज के साथ मुल्क भर में सरे फहरिस्त। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मुहिम में 9 से 14 साल की 67 लाख बच्चियों को टीकाजात लगाए गए। अजब करप्शन की गजब कहानी में नया मोड़। जिनाह हस्पताल लैब में डबल एक्सपायर्ड ब्लड वायल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। ब्लड कल्चर वायल्स खरीदारी के मामले की इंक्वायरी में खरीदार कमेटी मेंबर भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर राना फारूक ने अहम निकात रिपोर्ट में छुपा दिए। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की कमेटी में प्रोफेसर राना फारूक के अलावा कोई टेक्निकल मेंबर शामिल न करने का इंकशाफ। डेंगू के वार होने लगे लगातार। 24 घंटे में पंजाब में 61 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 15 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 990 हो गई। लाहौर में पहली बार एंटी स्मॉग गन्स का आगाज। मकामी तौर पर तैयार गन्स फजा में मौजूद आलूदा ज़रात और गर्दो गुबार को कम करने में मददगार साबित होंगी। शहरियों को स्मॉग से लाहक बीमारियों से बचाया जा सकेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद बशीर का कहना है कि एंटी स्मॉग गन्स से माहौल में मौसर असरात मुरतब होंगे। खाना उनको नहीं मिलता है, लाइनों में लगने पर वो इज्जत और गैरत वाले लोग मजबूर हो जाते हैं और अपने घरों के जो भी बचे हुए बर्तन हैं उनको लेकर जब वो खड़े होते हैं तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि ये कैसी दुनिया है कि जिसमें इंसानी हुकूक और जानवरों के हुकूक की बात भी की जाती है। ये कैसी दुनिया है जिसमें वसाइल की कोई कमी नहीं है। इंसान चांद पर चला गया है, मरीख पर जा रहा है, फजाओं को और खलाओं को मुसख्खर कर रहा है। ये कैसी दुनिया है कि जिसमें टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में हम जिंदा हैं। कम्युनिकेशन पूरी दुनिया को उसने एक गांव बना दिया है, लेकिन इस दुनिया में इतने वसाइल के साथ हमारे बच्चों के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसराइल को बड़ी बड़ी इस्लामी ताकतों की पुष्ट पनाही हासिल है। पूरा गजा इस वक्त मलबे का ढेर बन चुका है। फलस्तीन में खौराकत कहत पैदा कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का गजा मार्च से खिताब। कहा कि दुनिया में इतने वसाइल होने के बावजूद गजा में खाना पहुंचाना नामुमकिन हो चुका। गजा में 75,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। इसमें बच्चे और खवातीन बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया फ़लस्तीन के साथ यकजहती कर रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का गजा मार्च के शुरका से खिताब। कहा कि ग्लोबल समूद फ्लोटीला इसराइल के हसार को तोड़कर पहुंचे। इस पर भी इसराइल ने शब्बे खून मारा। 25 करोड़ अवाम फ़लस्तीन का सौदा नहीं करेंगे। हमारी इज्जत का रास्ता आलम इस्लाम का इतिहाद है।
لاہور بورڈ کے میٹرک اور انٹر امتحانات میں پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، کہا کہ پوزیشن ہولڈرز جہاں بھی تعلیم حاصل کریں اخراجات حکومت اٹھائے گی۔ تقریب کے اختتام پر طلباء میں لیپ ٹاپس بھی تقسیم کیے گئے۔ اسکولز کے سامنے زیبرا کراسنگ اور سائن بورڈز لازمی قرار، کمشنر لاہور مریم خان نے ضلعی انتظامیہ کو لاہے عمل سے آگاہ کر دیا، کہا کہ مین روڈز پر واقع تمام اسکولز کے طلباء کی محفوظ آمد و رفت کے لیے ٹیپا فوری کام شروع کرے۔ کمشنر لاہور نے ٹیپا، ایل ڈی اے اور ایم سی ایل کی جوائنٹ ورکنگ ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کنیڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور کا دورہ کیا گیا، فیکلٹی ممبران اور طالبات نے استقبال کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے گفتگو کی۔ کنیڈ کالج کی بصارت سے محروم ہونے ہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا۔ طالبات نے شہداء اور غازیان پاک فوج کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ سپیریئر یونیورسٹی کے زیر اہتمام 16واں آئی سی ایم آر کی افتتاحی تقریب، ڈی جی فرنگ فارسی کونسلیٹ اصغر مسعودی اور ایم ٹی ٹی سی سی پی پی عاصم رضا بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین، پروریکٹر سپیریئر یونیورسٹی لاہور، وائس چانسلر انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر عدنان نور کی بھی شرکت کی گئی۔ شرکاء نے ڈیجیٹل دور میں پائیدار سیاحت کے انتظام، اس کے چیلنجز اور جدید حل پر تفصیلی گفتگو بھی کی۔ پنجاب گروپ کے زیر اہتمام انڈس کانکلیو کریزی ینگ ایشینز کے حوالے سے پینل ڈسکشن، مشہور غیر ملکی ناول نگار کی خصوصی شرکت کی گئی، کہا کہ ایشیا نوجوانوں کی اکثریت بہتر مستقبل کے خواب دیکھتی ہے کہ نسل اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے انتھک محنت کرتی ہے۔ امیر بلاج قاتل کیس میں اہم پیش رفت، مرکزی ملزم تیفی بٹ دبئی سے گرفتار، تیفی بٹ کو پاکستان لانے کے لیے لاہور پولیس دبئی روانہ، ملزم کو پاکستان لا کر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب سی سی ڈی نے سی سی پی او لاہور سے کیس کی تفتیش مانگ لی، ملزم عقیل بٹ عرف گوگی بٹ سے بھی جی آئی ٹی تفتیش کرے گی۔ اسپیشل برانچ کو مزید بہتر اور ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ، اسپیشل برانچ پنجاب کے جدید سینٹر میں پروجیکٹ ڈائریکٹر کی تعیناتی کے درخواست طلب، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کے حکم پر ایس ایس پی ایڈمن اسپیشل برانچ پنجاب نے متعلقہ افسران کو مراسلہ بھجوا دیا، پروجیکٹ ڈائریکٹر کی بھرتی آئی جی پنجاب کریں گے۔ تفتیشی آفیسرز کی ناقص کارکردگی پر سخت ایکشن، کوئی نہیں بچے گا، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا ناقص تفتیش کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان، ایس پی او کی خلاف ورزی پر یا تاخیر پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جانب سے فیڈ بیک سیل قائم کر دیا گیا، روزانہ 4000 مدعیان مقدمات سے رابطہ کریں گے۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ہفتہ وار اردل روم کا انعقاد ہوا، ڈی آئی جی آپریشنز نے 29 اپیلوں پر فیصلے سنائے، 6 اہلکاروں کی سزائیں برقرار اور 14 کی دوبارہ انکوائری کا حکم دے دیا، 9 کی سزا میں کمی کر دی گئی۔ فیصل کامران نے کہا کہ فرائض منصبی کی انجام دہی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لاہور انویسٹیگیشن پولیس کا بڑا ایکشن، اعظم کلاتھ مارکیٹ میں 4.5 کروڑ روپے نقب زنی کی واردات کے تینوں ملزمان گرفتار کر لیے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے کہا کہ ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کا پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان۔ نئے ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور نجم الثاقب نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ نجم الثاقب نے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی ورلڈ سٹی اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا، ورلڈ سٹی کی مرمت اور بحالی کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ نجم الثاقب ورلڈ سٹی اتھارٹی میں بطور ڈائریکٹر کنزرویشن بھی کام کر چکے ہیں۔ لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، ریگولیشن اسکواڈ کی مختلف سڑکوں اور مارکیٹوں میں کارروائیاں، 932 تجاوزات ہٹا دی گئیں، تجاوزات کا سامان بھی ضبط، 2000 سے زائد غیر قانونی بینرز اور فلیکسز کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ایل ڈی اے کا جوہر ٹاؤن اور
جان محمد روڈ پر آپریشن کیا گیا۔ 30 کنال سے زائد اراضی پر جھونپڑیاں، تجاوزات اور عارضی اسٹرکچر مسمار کر دیے۔ جان محمد روڈ پر غیر قانونی تعمیرات بھی مسمار کر دی گئی۔ ٹیپا نے نیلا گنبد پارکنگ پلازا کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا نیلا گنبد کا دورہ۔ طاہر فاروق نے نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا کے جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور کانٹریکٹر نے ڈی جی ایل ڈی اے کو بریفنگ دی۔ طاہر فاروق نے کہا کہ انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبے سے شہریوں کو سہولت اور علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔